شیخ ڈاکٹر صاحب، کیا عورت کا بیعت ہونا قرآن سے ثابت ہے؟ اور کیا اپنی بیوی کو بیعت کرنا جائز ہے؟ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ جو ہماری فیمیلز ہیں، مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، اس پر وہ بہت زیادہ پوچھتی بھی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی بھی ہے کہ ہمیں بھی بیعت ہونا چاہیے یا نہیں، یا پھر عورتیں کیوں مشائخ کے ہاں جاتی ہیں، اور یہاں پر جو لوگ تصوف کے خلاف ہیں یا پھر تصوف کو ایک ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا تو بیعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور عورتوں کا بیعت ہونا تو بالکل کہیں سے ثابت ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن مقدس کی سورت نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہی آپ کے اس سوال کے بلکہ ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، اس نیت سے کہ وہ آپ کی بیعت کریں، اور بیعت کس چیز پر کریں؟ الا ان یشرکن، یہ کہ وہ بیعت نہیں کریں گی، یعنی بیعت اس چیز پر ہونا چاہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی۔ الا ان یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی۔ ولا یسرقن ولا یزنین، اور وہ نہ ہی تو کوئی چوری کریں گی، نہ ہی وہ بد عملی میں زناکاری میں جائیں گی، نہ ہی وہ کسی پر بہتان لگائیں گی، نہ ہی کسی اپنے بچوں کو، ولا یقتلن اولادہن، نہ ہی وہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، کیونکہ پہلے زمانوں میں دائیاں اور بچوں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو مارنے پر راضی ہو جاتی تھیں اگر بیٹی ہوتی تھی تو اس پر بیعت کرتی تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پر کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اسی طرح اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور بد عملیوں میں نہیں جائیں گی۔ اور پھر اے نبی علیہ السلام، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فبایعہن، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کو بیعت فرمائیں، واستغفر لہن اللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا توبہ بھی کریں، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ نے ڈھیر سارے مسائل حل کر دیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ عورتوں کا بیعت ہونا قرآن سے ثابت ہے، عورتوں کو بیعت ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے بیعت ہونا اور آقا علیہ السلام کا بیعت کرنا، یہ بھی قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ زمانے کے اندر جو موجودہ فتنے ہوں، ان فتنوں پر عورتوں کا بیعت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے الزامات بہت لگائے جاتے تھے، بد عملی کی طرف بڑا ابھارا جاتا تھا، اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، عورتیں غلام ہوتی یا پھر غریب گھرانوں کی ہوتی وہ بعض دفعہ چوری بھی کر لیا کرتی تھیں۔ تو جو مین پوائنٹس ہیں جو اس زمانے میں عورتوں کو ڈی گریڈ کرنے کا سبب بن رہے تھے، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان تمام چیزوں پر عورتوں سے بیعت لیں۔ بیعت کا معنی وعدہ لیں کہ وہ یہ کام فلاں کام جو آیت طیبہ کے اندر گنوائے گئے وہ نہیں کریں گی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام عورتوں سے باقاعدہ طور پر بیعت لیتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں جو مشائخ اعظام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر بیعت لیں کہ آج کل عقائد بہت خراب ہو رہے ہیں، کہ اس چیز پر بیعت لیں کہ بیٹا آپ اپنے عقیدے کے حوالے سے کسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرو گی، عقیدے
کے اندر کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کسی کی بات نہیں سنو گی، صرف قرآن و سنت، وہ عقیدہ جو شیخ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا اس عقیدے کو اپنے پلڑے کے ساتھ باندھ کے رکھو گی اور اسے ضائع نہیں کرو گی۔ پھر عمل صالح کی، پھر بے پردگی سے بچنے کا وعدہ، پھر نمازی رہنے کا وعدہ، پھر قرآن پڑھتے رہنے کا وعدہ، کیونکہ آج کل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں سب کچھ ہے سوائے قرآن اور اخلاقیات کی تعلیم کے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جو مشائخ ہیں انہیں بھی اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ عورتوں کو بھی وہ بیعت کریں، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر وہ عورتوں کو کس کس انداز سے بیعت کریں یہ بھی بیان ہو چکا، اور پھر عورتوں کو بیعت ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مقدس میں صحابیات اور آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا بیعت ہونا نہ صرف ثابت ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبایعہن، اے نبی علیہ السلام آپ انہیں بیعت کیجئے، اور بیعت کرنے کے بعد اپنے مرید مردوں اور عورتوں کے لیے آپ بخشش مانگیے، آپ توبہ مانگیے۔ تو جب ایک مرشد، ایک شیخ طریقت جب اپنے مریدین اور اپنے محبت کرنے والوں کے لیے مغفرت اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں فرما سکتا کہ تم بیعت ہونے کے بعد ہی کیوں بخشش مانگے؟ بھئی وہ ڈائریکٹ بھی تو مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صاحب علم، جو صاحب روحانیت، صاحب نسبت پیارے بندے اولیاء اور مشائخ طریقت ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں اپنے مریدوں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے بخشش مانگتے ہیں، تو چونکہ وہ نیک لوگ ہیں لہٰذا ان لوگوں کی دعائیں دوسروں کے لیے مانگنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور دعائیں کروانی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جملے سے یہ کنسیپٹ بھی ہمیں ملا اور یہ نظریہ بھی ملا کہ ہمیں اللہ کے پیارے بندوں سے دعائیں کروانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اولیاء سے دعائیں کروانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بیعت نہیں ہونا چاہیے، ان کا جواب بھی آ گیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں کیا لینے جاتی اولیاء کرام کے پاس اور آستانوں پر، ان کا یہ جواب آ گیا۔ ہاں، میں یہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی آپ بیعت ہو رہے ہیں اس کا عقیدہ مشکوک تو نہیں، اس کا کریکٹر مشکوک تو نہیں، یعنی کریکٹر سے مراد فاسق معلن تو نہیں ہے وہ، یا پھر وہ اس کی جو نسبت ہے وہ کہیں کچی تو نہیں ہے ولایت اور طریقت میں۔ تو جو شرائط ہے نا شیخ کی، وہ شرائط میں کبھی پھر بیان کروں گا، مگر وہ شرائط دیکھنا ضروری ہیں۔ تو جس شخصیت میں وہ شرائط پائی جائیں اس کی ہر صورت بیعت ہو جائیں، تاکہ دنیا میں، قبر میں اور حشر میں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے۔